الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ پہلا مدرسہ والدہ کی گود ہوتی ہے۔ والدین خود دین سے واقف ہوں، ان میں خود اللہ کریم سے محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، دین سے محبت ہو، تو ان کا وہ رویہ، ان کی بول چال، ان کا کردار غیر محسوس طریقے سے بچے کو تعلیم کرتا جاتا ہے۔ پھر جب وہ مدرسے میں آتا ہے تو ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے مدارس ہمیں سب کچھ بتاتے ہیں سوائے ہمارے اپنے کہ ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں سائنس بتاتے ہیں، ہمیں کمپیوٹر سکھاتے ہیں، ہمیں جدید تکنیک سے اور ماڈرن ٹیکنالوجی سے آشنا کرتے ہیں، ہمیں مختلف زبانیں سکھاتے ہیں، ہمیں مختلف ہسٹوریکل فیکٹس بتاتے ہیں، ہمیں مختلف چیزیں، دنیا بھر کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، لیکن جہاں تک میں کہہ سکتا ہوں کم از کم ہمارا پاکستان کا نصاب تعلیم ہمیں بچے کو یہ نہیں بتاتا کہ تم کون ہو۔ اگر تم مسلمان ہو تو مسلمان کون ہوتا ہے، اس کی سوچ کیا ہوتی ہے، فکر کیا ہوتی ہے، اس کا ایمان و یقین کیا ہوتا ہے اور اس کا کردار کیا ہوتا ہے، اور وہ کتنا مفید ہے اپنے قوم کے لیے اور اغیار کے لیے اور نسل انسانی کے لیے۔ کیونکہ مسلمان تو ایک وہ ایسا فگر ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے اپنی زندگی صرف کرتا ہے اور سب کی بہتری اور سب کی بھلائی چاہتا ہے۔ تو ہمارے بچے اگر ماسٹر بھی کر جاتے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کر جاتے ہیں، تو بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ انہیں اپنے آپ کے بارے آشنائی نظام تعلیم نہیں دیتا۔ الحمدللہ علماء حق کی کاوشوں سے دینی ادارے موجود ہیں اور بڑی محنت سے ایسے بچوں کو جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے، ایسے بچوں کو جن کا کوئی دنیا میں نہیں ہوتا، اور ایسے بچوں کو بھی جو مرضی سے وہاں جانا چاہتے ہیں، ہر طرح کے بچوں کے لیے ان کی آغوش واہ ہے، اور بڑی محنت سے، بڑی محبت سے انہیں اللہ کی کتاب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور دین سکھاتے ہیں۔ لیکن بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ صرف دین سکھاتے ہیں، حالانکہ علم جو ہے وہ دین و دنیا کی علوم کو ملا کر بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العلم یعنی علم جو ہوگا، الف لام لگا کر معرفہ کر دیا گیا کہ جسے علم کہیں گے، پورا علم جو ہوگا، العلم علم الادیان و علم الابدان۔ علم کیا ہے؟ علم ہے نارمیٹو سائنسز کا علم، جسے آپ دین کہتے ہیں، اخلاقی حدود و قیود جو نظر آنے والی نہیں ہیں، کردار کی حدود و قیود جو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن نظر آنے والی دیواروں سے زیادہ مضبوط دیواریں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایمان کی حدود و قیود، یہ ساری یہ کیا ہیں؟ یہ نارمیٹو سائنسز ہیں، یہ نظر نہیں آتی لیکن یہ بہت مضبوط دیواریں تعمیر کرنا پڑتی ہیں ایک بچے، ایک انسان، ایک فرد کے اندر۔ اسی طرح آدھا علم یہ ہے اور آدھا ہے فزیکل سائنسز جو نظر آنے والی چیز ہے، علم الابدان، کہ بدن کی حفاظت، انسانی تعلقات، بدن کے اجسام سے تعلقات، ان کا تحفظ، انہیں قتل و غارت گری سے بچانا، انہیں ظلم سے بچانا، انہیں انصاف دلانا، ان کے حقوق کا تحفظ، یہ پورا جو ہے۔ اب مجھے افسوس ہے اس کا ترجمہ عجیب سا کر دیا جاتا ہے، بلکہ ہمارے سکول کی دیوار پر بھی لکھوا دیا گیا ہے جی کہ دین کا علم اور طب کا علم۔ اب طب تو ایک بڑی چھوٹی سی چیز ہے، یہ علم الابدان تو کا معنی تو پورا نہیں کرتی۔ علم الابدان سے پورے دنیاوی معاملات مراد ہیں۔
دنیا کا ہر معاملہ مراد ہے۔ اور آپ اندازہ فرمائیے کہ بدر میں جب مکہ کے مشرکین قید ہو کر مدینہ منورہ آئے اور پھر بعد میں جب فیصلہ ہوا کہ فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، تو میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، ایک اس کی آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ فدیہ دیتے رہے، جاتے رہے، کچھ لوگ آخر میں ایسے بچ گئے جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور وہ معاملہ بارگاہ رسالت پناہی میں پیش ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں اگر یہ کچھ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو مدینہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اور انہیں آزاد کر دیا جائے، ان کا فدیہ ہو جائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ مشرکین مکہ نے مدینہ منورہ کے بچوں کو دین سکھانا تھا، دنیاوی علوم سکھانے تھے نا، تو اتنی بڑی تاکید اس لیے فرمائی گئی کہ جتنا دین سیکھنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے دنیا میں جینے کا ڈھنگ سیکھنا۔ وہ دین اپلائی کہاں کرے گا؟ جو دین سمجھتا ہے، جانتا ہے، اسے دین اپلائی کرنے کے لیے امور دنیا بھی جاننے چاہیے۔ تو ہماری ایک بدنصیبی یہ ہے، اگرچہ اب اس میں تبدیلی آ رہی ہے اور دینی مدارس جو اچھے اور معیاری ہیں انہوں نے شروع کر دیا ہے دنیاوی علوم کو بھی ساتھ سکھانا، لیکن جتنی ضرورت ہے اس سے بہت کم ہے۔ ہمیں چاہیے یہ کہ ہمارا جو نصاب تعلیم حکومت کا ہے اس میں اس طرح سے دین کو سمویا جائے کہ جو بچہ سکول کالج سے فارغ ہو کے نکلتا ہے اسے روزمرہ کے امور کے لیے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے، بحیثیت مسلمان اپنی ذمہ داریوں سے خود آگاہ ہو، اور جو لوگ دینی اداروں میں پڑھتے ہیں وہ بھی دنیا داری کا علم اتنا جانتے ہوں کہ ادارے سے باہر جا کر کہیں سروس کر سکیں، کاروبار کر سکیں، روزگار کر سکیں، اپنی دنیا سدھار سکیں، اور دین کے معاملے میں انہیں سپیشلائزیشن ہونی چاہیے۔ وہ یا حدیث میں سپیشلائزیشن کریں یا تفسیر میں کریں یا فقہ میں کریں، کسی نہ کسی دینی شعبے میں انہیں ڈاکٹریٹ کرنی چاہیے، تاکہ ہر مسلمان، ہر چھوٹا بڑا، پوری قوم کا ہر فرد اپنی ذمہ داریاں جانتا ہو اور اس کی بہت زیادہ تفصیل و تشریح اور اس کے علل و اسباب جاننے والا ایک پی ایچ ڈی بھی موجود ہو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ادھر جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں دین نہ ہونے کی وجہ سے یہ ادھوری ہے، اور ادھر جو دینی تعلیم ہے اس میں معاملات دنیا نہ سکھانے کی وجہ سے وہ ادھوری ہے۔ گویا دونوں ادارے آدھا آدھا کام کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ قومی سیرت و کردار پہ پڑتا ہے۔ برائی کی تعلیمات ہیں، بد اخلاقی کی تعلیمات ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں میں یہ بھی موجود ہے کہ فتنوں کی بارش ہوگی۔ بعض علماء اس کی یہ توجیہ بھی کرتے ہیں جو بڑی حد تک درست ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ ٹیلی ویژن کا سسٹم اور اس طرح کے نیٹ ورک آ گئے ہیں اور یہ جو الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے، تو اس میں ہر گھر پہ جس طرح بارش برستی ہے شہروں پر، اس طرح ہر گھر پہ برائی کی تعلیمات، اخلاق سے گری ہوئی باتیں بے حیائی تصویروں میں اور منقش کر کے ہر گھر پہ وہ برسائی جا رہی ہے۔ اب ایک طرف جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی بارش قرار دیا، اس کا جو ہے مفہوم یہ بھی ہو سکتے ہیں، شاید اس سے بہت زیادہ بھی ہو، لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ فتنے واقعی بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ تو اب اگر ٹیلی ویژن پہ اس طرح کی باتیں ہمارا ٹیلی ویژن نہ کرتا ہوگا تو آپ غیر ملکی ٹیلی ویژن کا کیا کریں گے؟ اب تو دنیا ایک گلوبل ورلڈ بن گئی ہے اور پوری دنیا کی نشریات آتی ہیں، پھر اب ٹیلی ویژن سے بات آگے چلی گئی ہے، اب کمپیوٹر کے انٹرنیٹ نیٹ ورک پہ چلی گئی ہے، اور انٹرنیٹ نیٹ ورک پہ ایسی بے حیائی جو ہے وہ نشر کی جا رہی ہے اور پھیلائی جا رہی ہے، اور جو نہیں چاہتے ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ایسی بات۔ اب ایک طرف سے فتنوں کی بارش اس طرح ہے، دوسری طرف ان کا سد باب کرنا جو تھا، ان کے بارش سے بچنے کا جو ہمارے پاس خیمہ یا تمبو تھا،
وہ آدھا آدھا ہم نے بانٹ لیے، آدھا ایک قوم کے ایک حصے کے پاس ہے، آدھا دوسرے کے پاس ہے، یعنی دونوں اس سے نہیں بچ رہے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ دینی تعلیمات کو، اخلاقیات کو اور ایمانیات کو اس سے زیادہ عام کیا جاتا جتنی بے حیائی عام کی جا رہی ہے، لیکن ہم حقائق سے آنکھیں بند کیے، ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہم ابھی تک اس کو ٹیلی ویژن کے اس بکسے کو حلال و حرام کی بحث میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ہم ابھی تک کمپیوٹر کا تو شاید ابھی خیال کسی کو نہیں آیا، چونکہ مجھ تک یہ بات نہیں پہنچی کہ کسی نے کمپیوٹر سے منع کیا، حالانکہ اب ساری برائی ٹیلی ویژن سے اٹھ کر کمپیوٹر میں چلی گئی ہے، اور اس کے بارے میں نے نہیں سنا یا مجھ تک بات نہیں پہنچی کسی نے کہا ہو۔ لیکن کیا مشینیں توڑ دینے سے یا ٹیلی ویژن توڑ دینے سے یا کمپیوٹر کا ایک سیٹ توڑ دینے سے یہ باتیں ختم ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اخلاقیات کی تعلیم کو، کردار سازی کی تعلیم کو، ایمانیات کو، قرآن حکیم کی تعلیم کو اور آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اس سے زیادہ عام کریں۔ مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ جتنا غیر مسلم بے حیائی کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمان ایمانیات کو، اخلاقیات کو، تعلیمات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں، اپنے نصاب تعلیم میں شامل کریں، اور علماء حضرات مدارس جو چلا رہے ہیں ان میں ان بچوں کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ بھی سکھائیں، انہیں روزگار کی تعلیم بھی دیں، انہیں معاملات کی تعلیم بھی دیں، انہیں دنیا میں کیسے ایک دوسرے سے برتنا ہے اس کی تعلیم بھی دیں، انہیں تجارت کے اصول سکھائیں، انہیں میڈیکل سائنس ان کو سکھائیں، انہیں طب و جراحت سکھائیں، انہیں جدید آلات جو میڈیکل کے ہیں اور سائنٹیفک ہیں اور بہت ترقی یافتہ ہیں ان سے آشنا کریں، تاکہ جو لوگ مدارس سے آئیں وہ ایک مسلمان ڈاکٹر، ایک مسلمان حاکم، ایک مسلمان مجسٹریٹ، ایک بہت ہی دین کو جاننے والا باعمل مسلمان، صحیح سوچ والا بھی ہمیں دے سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔